الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے، جن کا نام اسرائیل ہے، ان سے دریافت کیا، پوچھا اگر ایک آدمی مشرق میں ہو دوسرا مغرب میں اور دونوں کا وقت ایک ہو، یا کسی ایسی جگہ روحیں قبض کرنی ہو جہاں وبا ہو یا جنگ ہو رہی ہو، تو تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے حکم سے روحوں کو بلاتا ہوں، وہ میری انگلیوں کے درمیان سما جاتی ہیں، وہ انہیں قبض کر لیتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ پوری زمین ملک الموت کے لیے پلیٹ ہی کی طرح ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس میں سے لے لیتا ہے۔ اسی طرح حضرت وہاب منبع رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا، پہننے کے لیے بہترین لباس منگوایا، سواری کے لیے بہترین سواریوں پر سوار ہو کر بڑی شان و شوکت اور متکبرانہ انداز سے نکل گیا۔ اس کے نزدیک کسی آدمی کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اس کے دوران اس کے پاک اور ایک بدحال اور پرکانندہ شخص آیا، اسے سلام کیا، لیکن بادشاہ نے اپنے غروری تکبر کی وجہ سے اس کے سلام کا جواب نہ دیا۔ اس شخص نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑی۔ بادشاہ نے کہا لگام پکڑ کر تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے کہا تمہارے پاس میں ایک ضرورت سے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا میرے اترنے کا انتظار کر۔ اس نے کہا نہیں، اسی وقت کام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لگام کو زور سے جھٹکا دیا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اپنی ضرورت بیان کر۔ اس شخص نے کہا کہ یہ راز کی بات ہے۔ بادشاہ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا، اس نے کان میں سرگوشی کی کہ میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کی زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے اتنی مہلت دے کہ میں گھر واپس چلا جاؤں، اپنی بات ضروریات کو پورا کر لوں اور اپنے اہل و عیال کو الوداع کہہ دوں۔ ملک الموت نے کہا کہ اس کی اب اجازت نہیں، اب کبھی تو اپنے گھر والوں کو نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سواری سے بے جان لکڑی کی طرح زمین پر گر پڑا۔ حضرت عامش کی ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ ملک الموت حضرت سلیمان کی مجلس میں آئی اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک کو گھورنے لگے۔ مجلس برخاست ہوئی تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا یہ کون شخص ہے جو مجھے اس طرح گھور رہے ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ ملک الموت تھے۔ یہ بات سن کر وہ شخص بے حد گھبرا گیا اور کہنے لگا شاید وہ میری روح قبض کرنا چاہتے تھے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ان سے بچائیں اور ہوا کو حکم دیں کہ مجھے اڑا کر کہیں اور لے جائے۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر بعد ملک الموت دوبارہ حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا تم اس شخص کو کیوں گھور رہے تھے؟ ملک الموت نے کہا کہ مجھے اس شخص کو آپ کی محفل میں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہند کے علاقے میں اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیا تھا، مگر وہ آپ کی مجلس میں تھا، مگر جب میں اس علاقے میں پہنچا تو بھی وہ وہاں موجود تھا جہاں میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ ایک بندہ مومن سے ایک ملک الموت کی ملاقات کا واقعہ یوں ہے کہ ملک الموت نے اس بندہ مومن سے کہا کہ مجھے تم سے ایک راز کی بات کہنی ہے۔ اس نے کہا ضرور کہو۔ ملک الموت نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ اس نے کہا کہ خوش آمدید، آپ سے ملنے کا مجھے شوق تھا۔ ملک الموت نے کہا جو کام تم نے کرنا ہے وہ پورا کر لو۔ اس نے کہا کہ مجھے اللہ سے ملاقات سے زیادہ کوئی کام محبوب نہیں، آپ میری روح قبض کر لیں۔ ملک الموت نے کہا کہ تم کس حالت میں مرنا پسند کرو گے؟ اس نے پوچھا تمہیں اس کا اختیار ہے؟ تو ملک الموت نے کہا تم جس حالت میں مرنا پسند کرو گے میں اسی حالت میں تمہاری روح قبض کروں گا۔ اس نے کہا کہ میں سجدے کی حالت میں مرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اللہ کے ہاں سجدہ سر رکھ دیا اور ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ حضرت وہاب بن منبع ایک واقعے کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ملک الموت نے ایک ایسے زبردست بادشاہ کی روح قبض کی کہ دنیا میں جس کی شان و شوکت کے ڈنکے بجتے تھے۔ ملک الموت نے اس کی روح کو لے کر آسمان پر پہنچے تو ملائکہ نے اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا اے ملک الموت آپ کو کس کی روح قبض کرتے ہوئے رحم آیا؟ تو ملک الموت نے کہا ایک بار مجھے ایک عورت کی روح قبض کرنے کا
حکم دیا گیا جو جنگل میں اکیلی تھی اور وہاں ایک بچے کو جنم دیا۔ مجھے اس کی غریب الپتنی اور بچے کی تنہائی کا خیال آیا، وہ اس جنگل میں تنہا ہے، کوئی اس بچے کی دیکھ بھال کرنے والا بھی نہیں۔ فرشتے نے کہا تم جس بادشاہ کو لے کر آئے ہو وہ یہی بچہ تھا جس پر تم نے رحم کیا تھا۔ ملک الموت نے کہا کہ اللہ جس پر چاہے رحم فرمائے۔ حضرت عطا بن یسار کہتے ہیں کہ ماہ شعبان کی 15 تاریخ کو ملک الموت کو ایک صحیفہ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس سال تمہیں ان سب لوگوں کی روحیں قبض کرنی ہے جن کے نام اس فہرست میں درج ہیں۔ انسان نکاح کرتا ہے، مقام تعمیر کرتا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کا نام ملک الموت کی صفحے میں لکھ دیا گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت ہر روز 3 گھروں کی تلاشی لیتی ہے اور ہر اس شخص کی روح قبض کر لیتی ہے جس نے اپنا رزق وصول کر لیا اور اپنی عمر پوری کر لی۔ جب اس کے گھر والے روتے ہیں تو ملک الموت کہتے ہیں کہ اس نے اپنی عمر پوری کر لی ہے، جب تمہاری عمر پوری ہو جائے گی میں تمہاری روح قبض کرنے ضرور آؤں گا۔ پیارے دوستو، اس زندگی میں ہر شخص اپنے فائدے کے لیے بھاگ دوڑ رہا ہے، اپنے معاملات سنوارتا ہے اور ذرائع معاش کے لیے کوشش کرتا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین و دنیا دونوں کو سنوارتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے دنیا میں خیر سے نوازا اور آخرت میں بھی ان کے لیے خیر و بھلائی ہے اور انہیں آگ کے عذاب سے تحفظ دیا جائے گا۔ جبکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں لیکن آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو گل چھرے اڑاتے ہیں اور انگاروں کی طرح کھاتے ہیں۔ ان کا ٹھکانہ آگ ہے، کسی بھی کام کی انتہا ہے وہاں پہنچ کر ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور بے شک میرے رب کی طرف ہر چیز کی انتہا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے تمام دنوں کے لیے مصروفیات، ہر ایک کے دل میں تمنائیں اور سب کے لیے عزم و ارادہ پیدا کیا۔ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرتا ہے اور جو چاہے نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور ارادہ سب پر بھاری ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر تمہاری کوئی مرضی نہیں ہے، لہٰذا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، موت اس دھرتی پر تمام عالم کا آخری انجام ہے۔ اس دنیا میں ہر ذی روح چیز کی انتہا موت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت فرشتوں پر بھی لکھ دی ہے، وہ جبرائیل، میکائیل اور اسرائیل علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ ملک الموت بھی موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دھرتی پر موجود ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف تیرے پروردگار کی ذات ذوالجلال والاکرام ہی باقی رہے گی۔ موت دنیاوی زندگی کی انتہا اور اخروی زندگی کی شروعات ہے۔ موت کے ساتھ ہی دنیاوی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ میت مرنے کے بعد یا تو عظیم نعمتیں دیکھتی ہے یا پھر دردناک عذاب۔ موت اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور بے شک ہم سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اس اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے جس نے ہمیں تخلیق کیا، پیدا کیا، جس نے یہ تمام دنیا بنائی۔ بس کامیاب ہے وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتا رہا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم سب اسی کے مطابق زندگی گزارتے رہیں۔ آمین، اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔